نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر پچھلے سالوں کی طرح اس سال عیدگاہ میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں شامل تھے؟ عید کا موقع اللہ پاک نے انہیں عطا کیا تھا، عید کی نماز انہوں نے ہمارے ساتھ ادا کی تھی، لیکن اس سال آج وہ ہمارے ساتھ عیدگاہ پر نہیں ہے، وہ اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، روزانہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور روزانہ کتنے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر اللہ کی جوار رحمت میں چلے جاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا کیا ہے، پتہ نہیں اگلا موقع عید کی نماز کا مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جو لوگ اپنی موت کو یاد رکھتے، جو لوگ آخرت پر ایمان اور ایمان کے ساتھ آخرت کی حاضری اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی اور اپنے اچھے برے اعمال کی جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے۔ یہ ایک نظام فطرت ہے، لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہماری عمر کتنی ہے۔ اللہ کے جوار رحمت میں جانے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو جو عمر عطا دے چکے ہیں، جب وہ وقت پورا ہوگا اسے اللہ کی جوار رحمت میں ہر حال میں جانا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں عید کا دوگانا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ پاک نے ہمیں دو عیدیں عطا کی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یعنی جسے ہم عید کہتے ہیں، آج کا یہ دن جو ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ عید اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عود سے بنا ہے، عین واو دال، واو کو یا سے بدل کر کے اسے عید کے طور پر کہا جاتا ہے۔ عید کے معنی ہے وہ خوشی کا دن جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جا کر کے دیکھا کہ اہل مدینہ خوشیوں کے طور پر کچھ دنوں کو انہوں نے چن رکھا تھا، اور ان دنوں میں جب وہ دن آتا تھا تو خوشیوں کے منانے کا اپنا ایک طریقہ تھا، ناچنا گانا اور جو بھی ان کے اپنے طور پر ایجاد کردہ طور طریقے تھے، اس طریقے سے وہ اپنی خوشیوں کو منایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، دین اسلام،
یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ زندگی میں جتنے نشیب و فراز آتے ہیں اور زندگی میں جتنے موڑ آتے ہیں، ہر موڑ پر اللہ اس کے رسول کے احکامات موجود ہیں۔ کوئی ایک زندگی کا عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر اعتبار سے رہنمائی موجود ہے۔ یہ آج ہم لوگوں کی غفلت ہے، ہم لوگوں کی کوتاہی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ، زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ عطا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تو آپ نے کسی بچے کی پیدائش سے لے کر کے موت تک زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ہمارے درمیان رہ کر کے آپ نے زندگی گزاری۔ آپ کا ہر وہ عمل جو آپ سے منسوب ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں ملا ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کے معنی طریقے کے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں عطا کیا ہے اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، غیروں کا طریقہ اختیار کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں، اور عام طور پر فطری طریقے سے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، اور ہمیں ہماری شریعت نے جو طریقہ بتایا تھا اسے چھوڑ کر کے ہم الجھن میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے یہ دین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا تھا، اور وہی دین ہم تک منتقل ہوتا ہوتا آیا ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری نبی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اللہ نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، تو اس میں جب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ ہم ان پر ایمان رکھتے۔ بعض ہمارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ 1400 سال پہلے کا ہے، یعنی اس کو آئے ہوئے 1400 سال ہوئے۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ دین 14 سال سے نہیں ہے، 1400 سال سے نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے تو ہمارے آخری نبی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ورنہ یہ دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے آیا ہے، یعنی پہلے انسان، وہاں سے ہمارا یہ دین چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو، حضرت یوسف کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم مانتے۔ اگر ہمارا یہ دین 1400 سال پرانا ہوتا تو 1400 سال سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہم ان کو نہیں مانتے، جبکہ ہمارا ایمان ہے ہر نبی کی نبوت پر، ہر رسول کی رسالت پر۔ کل آمن باللہ، کہتے ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے ان تمام احکامات پر جو اللہ پاک کی طرف سے نازل کیے گئے، اور ایمان والے، اور ہر نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد، کسی نبی اور رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ آپ کو اس بات کا میں احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ کا دل اس بات پر گواہی دے گا کہ ہم جتنے احترام کے ساتھ اور جتنی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ اپنے نبی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنے ہی احترام کے ساتھ ہم حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت اسماعیل کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب سب پر ہم ایمان رکھتے، اور اسی عزت و احترام کے ساتھ تو اپنے ان بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ اسلام، دین اسلام 1400 سال پرانا ہے، تو آپ تھوڑا سا سمجھیے، یہ 1400 سال نہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور پہلے انسان جن کو ہم آدم کہتے ہیں، جن کو آپ منو کہتے ہیں، وہاں سے ہمارا یہ دین ہے۔ اسی لیے ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مانتے ہیں، جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، سب پر ایمان رکھتے، اور ہر زمانے میں جیسے جیسے لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی گئی، اللہ پاک کی طرف سے احکامات آتے رہے، اور یہی احکامات کا سلسلہ چلتا رہا، اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اور جب یہ دین مکمل ہوا، ہمارے نبی اس دنیا میں تھے اور آخری سال تھا ان کا، آپ حج میں تھے، اور حج میں آپ نے جس انداز میں لوگوں سے گفتگو کی، اس حج کو اسی انداز کی وجہ سے، حضور کے ارشادات کی وجہ سے حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح مخاطب ہو کر کے بات کی ہم سے، جیسے آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں یا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کی تکمیل 1400 سال پہلے ہوئی، اور اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، وہاں سے آغاز تھا، وہاں سے شروعات اور ابتدا تھی، اور آ کر آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا ہے۔ اور جب یہ دین مکمل ہو گیا، تب اس دین کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیا طریقہ، ہر نئے طریقے کو بدعت قرار دیا ہے، اور اپنی امت کو اس کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ سنت جنت میں لے جانے والا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اور بدعت نبی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت اور ہمارے دین میں کسی کی طرف سے اضافے کی گنجائش اور جگہ نہیں ہے۔ علماء نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی ہے، آپ اگر اسے یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان رہے گا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ سنت جو نبی کا طریقہ ہے، یہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گا، ہر شہر میں ملے گا، ہر ملک میں ملے گا، ہر جگہ آپ کو ملے گا، اس کی یہ پہچان ہے کہ یہ سنت ہے۔ اور اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ چیز کسی ایک علاقے میں پائی جائے گی، کسی ایک شہر میں پائی جائے گی، دوسری جگہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ جہاں جس شخص نے ایجاد کیا ہے یہ عمل وہیں تک رہے گا، دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بدعت کی پہچان، سنت کی پہچان یہ کہ وہ پوری دنیا میں وہ طریقہ آپ کو ملے گا، اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ طریقہ اور وہ عمل آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا، ایک مخصوص علاقے میں، کسی مخصوص شہر میں، کسی مخصوص جگہ پر ملے گا۔ تو ہمارا یہ دین 1400 سال نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ دین چلا آ رہا ہے۔ میں اپنے برادران وطن کو
اور دوسرے لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اسلام کو پڑھیے، آپ اسلام کو سمجھیے۔ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان، اللہ نے اسے جو فطرت عطا کی ہے، عین اسی فطرت کے مطابق اللہ پاک نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے۔ آپ اگر اسے پڑھو گے، دیکھو گے، سمجھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ عمل دل لگتا ہے، یہ عمل ایسا ہے جسے عقل قبول کرتی ہے، جسے دل قبول کرتا ہے، اور ہمارے ملک کے قانون نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہمارے سنویدھان میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری اپنے مذہب کے تئیں آزاد ہے، وہ جس مذہب کو اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تعلیم لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے ادارے، درسگاہیں، مدارس، مکاتب قائم کر سکتا ہے۔ ہمارے سنویدھان نے ہمیں اس کی اجازت دی، تو یہ دین ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور یہ آدھا ادھورا دین نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ میری یاد رکھیے کہ ہمارا یہ دین ایسا ہے کہ جو اپنے ہر ماننے والے کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کیجئے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دین کا علم حاصل کرے۔ دوسرے مذاہب میں یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر پابندی ہے کہ بس یہی لوگ مذہب کی بات کریں گے، مذہب سیکھیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی نیچی ذات کے شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے کان میں دین کی بات چلی گئی ہے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ یعنی مذہب اور مذہب کی تعلیم ایک مخصوص طبقے کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس بات کا حکم ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا علم حاصل کرے، یعنی اسے لازم قرار دیا گیا۔ یہ آرڈر ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم جاننے والوں سے پوچھو، معلوم کرو، وہ علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ آج عید کا یہ موقع ہے، ہماری عید کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم مہینہ بھر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی تابع داری کرتے، روزہ رکھتے۔ روزہ رکھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان بچپن سے روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے روزہ سردی کا ہو، گرمی کا ہو، بارش کا ہو، ہر موسم میں ہم روزہ رکھ لیتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بچپن سے روزہ رکھتے رہے، تو روزہ رکھنے کی ہماری عادت ہے۔ ورنہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے اس طرح روزہ رکھنا مشکل ہے۔ ہمارا روزہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک نہ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، نہ ہم کوئی چیز پیتے ہیں، اور نہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم کرتے۔ یعنی کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے قربت اور تعلق سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے، اور وہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ جب یہ روزہ ہم دن میں رکھتے ہیں اور رات کی نماز ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے، ہم رات میں 1.5-2 گھنٹہ اللہ کی عبادت نماز کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ اس طرح عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب عید کا چاند دکھتا ہے تو آج کا دن عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنے سے ہماری شریعت نے ہم کو منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم
قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، اور فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ کہ یہ کھانے کا، پینے کا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشگوار ماحول میں وقت گزارنے کا نام عید ہے۔ آج کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، آج کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے ہماری شریعت نے۔ تو یہ مہینے بھر کی عبادت و ریاضت کے بعد یہ دن اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور رمضان کے روزے اللہ پاک کی تابع داری، اللہ پاک کی فرما برداری کا مزاج عطا کرتے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور صبح صادق یعنی صبح 5 بجے سے لے کر کے شام کے 7 بجے تک کھانے پینے سے ہم رکے رہتے ہیں۔ ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، تو اکیلے میں بھی ہم کھاتے نہیں ہیں، اکیلے میں بھی ہم سخت پیاس کی شدت اور حالت میں ہوتے ہیں تو بھی ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ ایک کسی مسلمان کو آپ دن کے وقت کہو کہ میں تمہیں 500 روپیہ دیتا ہوں تم پانی پی لو، 5000 روپیہ دیتا ہوں تم پانی پی لو، 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں تم پانی پی لو، وہ تیار نہیں ہوگا۔ بڑی سی بڑی رقم آپ دے کر کے اس سے یہ کہو کہ تو روزے کی حالت میں ہے، یہ کھا لے یہ پی لے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ہم تنہائی میں بھی صرف اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے خوف کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ عید کا دن ہے جو مہینے بھر کی ریاضت کے بعد آتا ہے، اور اس دن کے تعلق سے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ جب یہاں آپ آؤ گے تو مہینے بھر کی جو عبادت، ریاضت، محنت کی ہے اللہ اس کا صلہ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی اور بقرعید کی نماز کبھی بلا عذر آپ نے مسجد نبوی میں نہیں پڑھی، آپ بستی سے باہر جا کر کے عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم کھلے میدان میں آئے ہیں، یہاں مسجد نہیں ہے، اس لیے جو لوگ مسجدوں میں عیدین کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہاں، جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ شہر کی کسی بڑی مسجد کے اندر نماز کا اہتمام کیا جائے، جو زیادہ بوڑھے، ضعیف اور بیمار لوگ ہیں وہ وہاں پر عید کی نماز پڑھیں، اور جن کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، انہیں مسجد میں عیدین کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام مسجد کے ذمہ داران کو جن کی مسجدوں میں عیدین کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، آپ ذمہ دار ہو، آپ نبی کے طریقے کے خلاف کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ تم مسجد کے ذمہ دار تھے اور نبی کے طریقے کے خلاف مسجد میں نماز عید ادا کی جا رہی تھی اور تم نے منع نہیں کیا، تم نے روکا نہیں۔ کل قیامت کے دن ٹرسٹیوں سے اس کا حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ آج رمضان میں ہمیں مشق کرائی گئی اللہ کے احکامات کی تابع داری کی کہ جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزارے کہ تنہائی میں ہو تو اللہ کے احکامات کی تابع داری و پاسداری، اور جلوت میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو تو بھی اللہ کے حکموں کی تابع داری۔ آج ہماری شریعت نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ کسی دین دھرم میں آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین اور دھرم کے خلاف کرتے۔ آج نشہ عام ہو گیا ہے، لوگ گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے شراب پیتے ہیں، گانجا ہے، بھنگ ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ لانے والی چیز کا استعمال حرام ہے۔ وہ نشہ آور چیز چاہے کھانے کی ہو اس کا کھانا حرام ہے، پینے کی چیز ہو پینا حرام ہے، جلا کر اس کا دھواں اندر لینا ہو، اگر نشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا استعمال حرام ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ گٹکا کھانے کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ بغیر گٹکے کے 12-15 گھنٹہ گزارنا ان کے لیے مشکل ہے، روزہ نہیں رکھتے، نشے کی ایسی عادت۔ اور ہماری شریعت نے نشے کو ام الخبائث قرار دیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں، ہر برائی کی جڑ۔ آج جو شہر میں لوٹ مار کی واردات ہوتی ہیں، کٹر مارنے کی واردات ہوتی ہے، ٹو ویلر چوری کر لینے کی جو واردات ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں نقب لگا کر کے کسی کی دکان کو پھوڑ کر کے جو لوٹ پاٹ کی جاتی ہے، یہ سب نشے کی دین ہے۔ جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں، زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے۔ انہیں میں اپنے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ خود بھی نشے کی چیزوں سے بچیں۔ شراب دور کی بات ہے، آپ تمباکو بھی نہ کھائیں، اس لیے کہ تمباکو بھی ایک طرح کا نشہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز کا استعمال حرام ہے۔ آپ یہ مت دیکھو کہ امام صاحب تو کھاتے ہیں، یہ مت دیکھو کہ مولانا حافظ صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب تو کھاتے ہیں، آپ یہ مت دیکھو۔ ہماری شریعت میں کسی شخص کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا ہے، آئیڈیل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں اپنی جان کیوں لے رہے؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ خودکشی آسان کام نہیں ہے، آدمی بہت ہمت جمع کرتا ہے اور مہینوں اس لائن سے سوچتا رہتا ہے، لیکن اس کی ہمت جمع نہیں ہوتی، اور خودکشی جب کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی کا سخت ترین مشکل ترین فیصلہ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے بلا وجہ تو آدمی خودکشی نہیں کرتا، خودکشی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی وجہ اور کوئی کارن ہوتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں جو خودکشی ہے اس کی ایک وجہ ناجائز تعلقات ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے بیٹی گھر میں ہے، اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے کس سے بات کر رہی ہے، ویڈیو کالنگ کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے اور کیا دکھا رہی ہے، یہ سب کچھ گھر میں رہتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اور جب تعلقات ہو جاتے ہیں تو سماج میں ایسے نالائق لوگ بھی ہیں، جب ان کو کہیں سے سراغ مل جاتا ہے تو وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے، اور جب بلیک میلنگ چالو ہوتی ہے تو پھر آدمی ڈر جاتا ہے۔ پہلے جہاں تک وہ ان کے مطالبات پورے کر سکتا ہے وہاں تک لینا دینا چلتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ تھک جاتا ہے، وہ 5,000 مانگتے ہیں دے دیتا ہے، 10,000 مانگتے ہیں دے دیتا ہے، پھر 1 لاکھ کی ڈیمانڈ ہو جاتی، 2 لاکھ کی ڈیمانڈ ہو جاتی، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تو نہیں تو یہ سارے فوٹوز میں وائرل کر دوں گا، یہ سارے ویڈیوز میں وائرل کر دوں گا۔ اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتے۔ کچھ لوگ خودکشی کرتے ہیں قرض کی وجہ سے۔ راتوں رات مالدار بننا اور جلدی سے جلدی مالدار بننے کے لیے آدمی لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اور جتنا نفع نہیں ہوتا اس سے زیادہ نفع دینے کا جھانسا دیتا ہے۔ تھوڑے دن جو ہے دیتا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، ایسے گاڑی تھوڑے دن چلتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ایسے گاڑی چلے گی نہیں، ایک وقت آتا ہے گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے جن کے پیسے ہیں وہ پیسے مانگنے لگتے ہیں، آدمی پھر یہ سوچتا ہے کہ اب میں پیسہ تو دے ہی نہیں سکتا، زندہ رہوں گا تو ذلت کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا، پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتا۔ اور بھی اسباب ہیں سوسائڈ کرنے کے،
تفصیل کا موقع نہیں ہے، سودی قرض آدمی لے لیتا ہے، سودی قرض، اور ظاہر بات ہے سودی قرض لینے کے بعد کبھی کوئی آدمی پنپا نہیں ہے، سودی قرض لینے کے بعد کبھی کوئی آدمی مالدار نہیں ہوا ہے، سودی قرض لینے کے بعد اس کی تباہی اور بربادی مقدر ہے۔ ہمارے شہر میں ایسے لوگ تھے جو بتاتے تھے کہ یہاں سے لے کے جہاں تک دکھائی دے رہا ہے یہ سب میری زمین ہے۔ ایک وقت آیا ان کی زندگی میں کھانے کے لالے پڑے تھے، سودی قرض لے کر کے اس طرح پریشان تھے۔ اس طرح کا جو معاملہ ہمارے یہاں ہے، اور اسی طرح طلاق کا جو معاملہ ہے اور غریبوں کو لوٹنے کا جو معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے پلاٹ 12-25 کے بنا کر کے بغیر بنشتی اور بغیر لے آؤٹ، کچا لے آؤٹ کر کے بیچ دیتے ہیں، اور ایک ایک پلاٹ کئی لوگوں کو پہنا دیتے، اس کو بھی لکھ کر کے دے دیا، اس کو بھی لکھ کر کے دے دیا، اس کو بھی لکھ کر کے دے دیا، اور یہ رہتا ہے کہ تم قسطوں میں پیسہ دینا، سال بھر میں دینا، 2 سال میں دینا، 3 سال میں دینا۔ غریب آدمی سوچتا ہے اپنا گھر نہیں ہے، چلو 3 سال میں کم سے کم 12-25 کا پلاٹ تو ہو جائے گا، لیکن شہر میں ایسے لوگ ہیں جو 12-25 کے نام پر غریبوں کو لوٹتے، اور جو نوٹری لکھ کر کے دیتے ہیں، آج اچھی طرح آپ سن لو، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کورٹ میں جب یہ نوٹری کا پیپر لے کر کے جاؤ گے، جج صاحب اٹھا کر کے پھینک دیں گے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن غریب آدمی جس کو معلومات نہیں ہوتی ہے، اسٹامپ کے اوپر اس کو لکھ کے دے دیتے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دستاویز ہے، قانونی پیپر ہے، جبکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو کچی زمین آپ نہ خریدیں۔ لوگ اس وجہ سے بھی خودکشی کرتے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، غیر شادی شدہ لوگ زنا کرتے ہیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن شادی شدہ لوگ زنا کر رہے ہیں، بیوی ہے اور زنا کر رہے ہیں، شوہر ہے اور عورت زنا کر رہی ہے، اور جب عید کا موقع آتا ہے تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ عید سیدھی کرنی ہوتی ہے، نیا موبائل لینا ہوتا ہے، من پسند کپڑا لینا ہوتا ہے، اس طرح کے جو مطالبات ہوتے ہیں کیسے پورا ہوں گے؟ اسی ناجائز طریقے سے ان مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال آج ہمارے شہر کی بن گئی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نشہ ختم ہونا چاہیے، خودکشی کے اسباب آپ چھوڑ دو، انشاءاللہ خودکشی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ راتوں رات مالدار بننے کا جو خواب آپ نے دیکھا ہے آپ چھوڑ دو، آپ کے نصیب اور مقدر میں اگر مالداری ہے تو آپ کو مالداری ملے گی، آپ امیر ہو جاؤ گے، اور اگر آپ کے نصیب مقدر میں مالداری نہیں ہے آپ کچھ بھی کر لو، مالدار نہیں ہوں گے۔ موبائل کے ذریعے سے ہم اپنی پوری لائف تباہ و برباد کر رہے ہیں، پورا دن پوری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ آج کہیں کدھر نکل کر کے آپ دیکھو تو جدھر جاؤ گے کوئی نوجوان اگر بیٹھا ہوگا اکیلے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور چل رہا ہوگا، 2-4 لوگ ہوں گے تو بھی ان کے سب موبائل لے کے بیٹھے ہوں گے۔ بچے موبائل دیکھ رہے تھے، میں پیچھے سے جا کر کے دیکھا کہ اتنی غور سے، اتنے انہماک سے کیا دیکھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لو کیا دیکھ رہے ہوں گے۔ بلو فلمیں دیکھتے، اپنی جوانی برباد کرتے ہیں، اپنی عادت خراب کرتے ہیں، یہ گناہ بے لذت ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے کچھ ملتا نہیں ہے، گناہ بے لذت ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حاصل بھی کچھ نہیں، گناہ بے لذت ہے۔ آج اس وقت جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی۔ آج ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، حکومت ایسا کر رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا کی دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اے اللہ ان کی مدد کر جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار ہیں۔
بددعا دی، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا کر رہے، اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما۔ حضور کی دعا ہے ہماری کامیابی اللہ کے دین میں، اور ہمارا دین ادھورا نہیں ہے۔ سیاست بھی ہمارے شریعت اور ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی تھی مدینہ منورہ میں، بغیر سیاست کے تو نہیں تھی، آپ اس کے امیر تھے۔ یوں کہو کہ آپ جو ہے یا تو اس کے صدر تھے یا پرائم منسٹر تھے، پھر حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، اور یہ سلسلہ تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ یہی تو سیاست ہے۔ آج لوگوں کا غلط طریقہ دیکھ کر کے ہم سیاست کو اپنے دین سے باہر کر رہے، جبکہ یہ ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ ہم دوسروں کو الزام نہ دیں، ہم اپنے دین کی فکر کریں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ برسر اقتدار جو لوگ ہوں گے وہ اپنی پالیسی کے حساب سے چلیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہوم منسٹر کا ایک بیان آیا تھا کہ ہندوستان میں رہ کر اگر دین کی بات کرتے ہو تو پھر چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کرنے پہ سنسار کرنا ہے، سودی قرض نہیں لے سکتے، اس طرح کی بات۔ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اسلام کو پڑھو۔ ہمارے اسلام میں جس طرح آپ ہمارے قانون، ہندوستان کے قانون میں فوجداری قانون الگ ہے، سول قانون الگ ہے، تو جو فوجداری قانون ہے اس کے لیے اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور کوئی چوری کرے تو آپ ہاتھ کاٹ دو۔ اسلامی حکومت ہوگی، شادی شدہ زنا کرے گا اسے سنسار کریں گے۔ اگر حکومت نہیں ہے تو زانی کو ہم سنسار نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی مذہبی کتاب بھی پڑھ لیں۔ جو سزائیں ہماری شریعت میں ان جرائم کے لیے ہیں آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ اپنی مذہبی کتاب پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، سر پر پارلیمنٹ الیکشن ہے، حکومت نے CAA کا قانون نافذ کر دیا ہے۔ CAA کا قانون یہ ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے، پھر وہ ہندو ہو، پارسی ہو، جین ہو، عیسائی ہو، اگر وہ آتا ہے تو ہندوستان کی شہریت اگر اسے چاہیے تو ہم دے دیں گے، لیکن اگر مسلمان آئے گا تو ہندوستان کی شہریت اسے نہیں ملے گی۔ قانون بنا، ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ یہ کیسا کہ آپ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے؟ لیکن ایک بات آگے کی میں آپ کو بتا دوں، NRC آنے والا ہے۔ NRC ہندوستان میں رہنے والوں کو اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے ہندوستانی ہونے کے ثبوت و شواہد، کاغذات رکھنا ضروری ہے۔ آپ NRC میں اسی وقت بچ سکیں گے جب آپ کے پاس ہندوستانی ہونے کے ثبوت ہوں گے، ورنہ آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جائے گا، کھلی جیل میں۔ جیسے یہ عیدگاہ کا میدان ہے، چاروں طرف سے بڑی بڑی دیواریں اٹھا کر کے گھیر دیا جائے گا اور آپ کو ایسی جیل میں رکھا جائے گا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ آپ سوچو، اگر آپ کے والد کے پاس کاغذات نہیں ہے تو انہیں گھر سے گرفتار کر کے لے جا کر کھلی ہوئی جیل میں رکھ دیں گے۔ آپ کی ماں کے پاس اگر کاغذات نہیں ہے، گھر سے گرفتار کر کے لے جا کر کے انہیں جیل میں رکھ دیں گے۔ آپ کی بیوی کے پاس اگر ہندوستانی ہونے کے ثبوت نہیں ہے، اسے گرفتار کر کے لے جا کے کیمپ میں رکھ دے دیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن ہمیں ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔
ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت رکھنا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں ہندو ہو، سکھ ہو، جین ہو، پارسی ہو، کرسچن ہو، جب NRC لاگو ہوگا ان کے پاس ہندوستانی ہونے کے ثبوت و شواہد نہیں ہوں گے، انہیں CAA کے تحت ہندوستانی ہونے کی شہریت دے دی جائے گی، ان کو جیل نہیں ہوگی۔ یہ CAA اور NRC صرف مسلمانوں کے لیے، پہلے CAA کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، جب NRC آئے گا تو یہ CAA کا قانون مسلمانوں کے علاوہ سب کو ہندوستانی شہریت دلوا دے گا، آپ کو نہیں دلوائے گا۔ اس لیے آج آپ کو جو ہے اپنے ہندوستانی ہونے کے ثبوت و شواہد جمع کرنے، اور اسی میں سے ایک ووٹ دینا بھی ہے۔ اسی میں ہندوستانی ہونے کے ثبوت میں آپ کا ہندوستانی ووٹر ہونا بھی ہے۔ آپ ووٹ دیں گے، یہ ثبوت ہوگا کہ آپ ہندوستانی ہیں، تبھی آپ نے ووٹ دیا۔ جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ کل خدا نخواستہ NRC آیا اور آپ نے ووٹ نہیں دیا ہوگا تو آپ کے پاس یہ ثبوت نہیں ہوگا، اور NRC کے تحت آپ ہندوستان کی شہریت سے محروم کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو ووٹ دینا ہے۔ ابھی جیسے پارلیمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے، 50%، 52%، 55% ووٹ پڑتی ہے، یعنی آدھے ووٹ دیتے ہیں، آدھے لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے۔ جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر کے جائیں، ذہن میں لے کر کے جائیں کہ کل خدا نخواستہ NRC آئے گا تو آپ کو ہو سکتا ہے ہندوستانی شہریت سے محروم ہونا پڑے، یا آپ نے ووٹ نہیں دیا ہے، اگلے الیکشن میں آپ کو ووٹ دینے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے آنے والے الیکشن میں سب کو ووٹ کرنا ہے۔ آپ کو جس کو ووٹ دینا ہے اس کو ووٹ دو، جس کو ووٹ دینے کا ہے ووٹ دو، لیکن ووٹ دو، دیں گے نا؟ ہمارے گھر کا ہر فرد ووٹ دے، 5 سال میں ایک موقع، ایک مرتبہ ہے، ایک دن کی بات ہے۔ اسمبلی الیکشن ہو، گھر کا ہر فرد ووٹ دے، کارپوریشن کا الیکشن ہو، گھر کا ہر فرد ووٹ دے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ 100% ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے ہندوستانی ہونے کا ثبوت آپ کے پاس رہے۔ ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، ایک چکر چلتا رہتا ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، جب پرائم منسٹر نہیں ہوتا اسے بنگلہ خالی کرنا پڑتا ہے۔ کیبنٹ منسٹر ہے، بنگلہ ملا ہے، جب کیبنٹ منسٹر نہیں رہتا اور MP نہیں ہوتا اس کو بنگلہ خالی کرنا پڑتا ہے، اور جو نہیں خالی کرتا انتظامیہ آتی ہے اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو ٹانگیں ٹولا کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ ہندوستان اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، اور انشاءاللہ اس کی یہ حیثیت باقی رہے گی۔ آج جیسے کہا جاتا ہے 400 کے پار، اور کیوں 400 کے پار؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ان کے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 400 کے پار اس لیے کہ ہمیں ملک کا دستور بدلنا ہے، آئین اور قانون بدلنا ہے۔ جو برسر اقتدار ہے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ تو گھر کا بھیدی ہوا نا، گھر کا بھیدی ہوا۔ صاحب البیت ادری بما فی، گھر میں رہنے والے کو پتا ہوتا ہے گھر میں کیا ہے۔ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو بول رہے ہیں، لیکن گھر کے لوگ بھی بول رہے ہیں نا
یہ ہندوستان سے جمہوریت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں نے کبھی ملک کے سنویدھان اور قانون کو ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ اچھا ہے، یہ الزام ہمارے سر نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ملک کا وفادار کہتے ہیں، اپنے آپ کو ملک کا وفادار کہتے ہیں۔ وہ اس ملک کی حیثیت کو بدلنا چاہتے ہیں، جمہوریت اور سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت باقی رہے، اس ملک کا سنویدھان باقی رہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہم لوگ پریشان ہیں، اور پریشانی کی وجہ دین سے دوری ہے۔ آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے، بوڑھے شہید ہو چکے، عورتیں، بچے، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، اور 52-53 اسلامی ملک ہیں، سب خاموش ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ کسی فلسطین کے لیڈر نے کہا تھا کہ جب ہم بچے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم غلام ہیں، ہم محکوم ہیں، لیکن جب حالات آئے تو سمجھ میں آیا کہ جتنے اسلامی ملک ہیں وہ سب غلام اور محکوم ہیں۔ اگر آزاد ہیں تو ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں تو ہم آزاد ہیں۔ اس لیے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے آپ خوب دعا کریں، ہم یہی کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے، مدد فرمائے۔ اور فلسطین کے لوگ مرنے سے ڈرتے بھی نہیں، ایمان جس کے پاس ہے وہ مرنے سے ڈرتا نہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس پوری کائنات کا حکمراں وہی ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ آپ صفے سیدھے کھڑے ہو جائیں،